اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کریں گے۔ یہ ہماری ویڈیو تحقیق سے بھرپور ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ہمارے اس چینل پرچم آف اسلام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور پانجتن پاک کی محبت ان کے دل میں اور زیادہ ہو جائے۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی زوجہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حاملہ تھی اور 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ خانہ کعبہ میں طواف کی غرض سے آپ تشریف لائی۔ دوران طواف آپ کو درد ذہن پیدا ہوا، محسوس ہوا اور چوتھے چکر پر آپ کی حالت زیادہ متغیر ہو گئی، زیادہ تبدیل ہو گئی۔ آپ نے عرض کیا، اے الہ العالمین، مجھ پر یہ وقت ولادت آسان فرما۔ آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اچانک کعبہ معظمہ کی دیوار پھٹی، دیوار شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی کہ قبیلہ کے جو باہر افراد موجود تھے وہ حیران ہوئے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اچانک کہاں چلی گئی۔ بہت تلاش کیا، کسی بھی طریقے سے آپ کا پتہ نہ چل سکا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محترمہ چچی حضرت فاطمہ بنت اسد وہ نہیں مل رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب سے، ان قبیلے والوں سے، گھر والوں سے فرمایا، آپ مطمئن ہو جائیں، انشاءاللہ میری چچی سلامت ہوگی، سلامت رہے گی، اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے بار بار اصرار کیا کہ آقا آپ ہمیں مطمئن اور تسلی کی آپ تلقین فرما رہے ہیں، تو بتائیے تو صحیح وہ کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جہاں بھی ہیں آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا حکم الہی نہیں ہے۔ چنانچہ 3 روز کعبۃ اللہ میں گزارنے کے بعد چوتھے روز حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے جب باہر تشریف لائیں تو آپ کی گود میں ایک بچہ تھا۔ بچے کے باپ عمران ابو طالب نے خوشی سے گود میں لیا اور پیار کیا اور کچھ پریشان ہو گئے۔ فوراً اس کی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ تشریف لائے اور بچہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کیا اور خوش ہوئے اور عرض کیا، حضور بچہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن اس کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب دیکھو میری گود میں بچے نے دونوں آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور وہ ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا، میرا گمان تھا کہ یہ بچہ کہیں نبینہ تو نہیں ہے، اب میرے دل کو ٹھنڈک ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بچہ کو جو خود غسل دیا، غسل فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، آج اس بچے کو غسل میں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بھی آ جائے کہ یہی بچہ مجھ کو آخری غسل دے۔ کپڑے پہنا کر آپ نے بچہ کو آغوش اقدس میں لیا، اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈال دی اور مولود کعبہ کی آنکھیں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لگی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تو اس وقت تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تمہارے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے اور جب میں نے تم کو اپنی گود میں لیا تو تمہاری دونوں آنکھیں کھل گئی تھی۔ عرض کیا، حضور اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے۔
تو ناظرین محترم، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم 22 رجب المرجب بروز اتوار کی شب بیت الحرم یعنی خانہ کعبہ کے اندر ظہور نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ بنت اسد اور عمران ابو طالب سے فرمایا اس بچے کا نام کیا رکھو گے؟ عرض کیا جو نام آپ کو پسند ہوگا وہی رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کا نام میں علی رکھتا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد نے عرض کیا حضور واللہ مجھے خانہ کعبہ میں غیبی آواز آئی اس کا نام علی رکھنا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہ کیا۔ آپ نے وہی نام رکھا جس پر غیبی ندا آئی تھی۔ ناظرین محترم، یعنی یہ نام علی اس بچے کا نام ہے اور یہ نام اعلیٰ سے مشتق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارا نام علی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔